بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو عاصم خان اور ملیحہ وان کی طرف سے سلام۔ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آج جو کہانی میں آپ لوگ کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے شیخ چلی کا پلنگ۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کامچور بیٹا تھا۔ شیخی بکھارنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ وقت گزر جائے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے رستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی۔ شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور درخت نظر آیا۔ اس نے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت بولا، ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھنے تو کہنا کہ پہلے 1-2 راتیں اس پر سوئیں، پھر ایک مناسب سمجھیں تو خریدیں۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا، پہلے آپ اس کو 1-2 رات استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ جب رات کو بادشاہ پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کی۔ ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں۔ تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ جب چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرا پایا نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب اسے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک کتے کو پلا دیا۔ کتا اسے پیتے ہی مر گیا۔ اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو مروا دیا اور اپنی بیوی کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو بلایا اور بہت انعام دیا۔ شیخ چلی اب مالدار ہو گیا اور لوگ اسے شیخ چلی کے بجائے شیخ صاحب کہنے لگے۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹا بڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت میرے مالک کے ہاتھ میں